اگلا سوال ہے، میں حافظ قرآن ہوں اور 15 سال سے بریلوی مسجد میں تراویح پڑھا رہا ہوں۔ اگرچہ میں پیدائشی طور پر بریلوی تھا، لیکن بچپن ہی سے مجھے بریلویوں کی چند رسومات غلط لگتی تھی۔ لیکن مجھے کوئی عالم ایسا نظر نہیں آتا تھا جو تمام فرقوں سے بالاتر ہو کر سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہے۔ اسی دوران مجھے یوٹیوب کی برکت سے انجینئر محمد علی مرزا بھائی کا تعارف ہوا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرقہ واریت سے نجات دلا دی، الحمدللہ۔ اب تو میں بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود طریقہ نماز کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہوں، لیکن ایسی صورتحال میں مجھے بریلوی مسجد میں نماز تراویح پڑھانے کی قطعاً اجازت نہیں ملے گی۔ دوسری طرف مجھے 15 سال سے تراویح سنانے کا جنون ہے، ایسی صورتحال میں مجھے گائیڈ کریں کہ میں کیا کروں؟ بڑا مشکل سوال ہے جی، یہ حقیقت بات ہے۔ یہ تو رفع الیدین کر رہے ہیں نا، یہ صرف اپنا عقیدہ شو کر دینا کہ میں بریلوی سے دیوبندی ہو گیا ہوں، اور نماز اس طریقے سے پڑھتے رہیں تب بھی ان کو انفی مسجد میں اجازت نہیں ملے گی۔ یہ تو ڈفرنس ہی بہت بڑا آ گیا، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ مسجدیں فرقوں کی بنی ہوئی ہیں۔ باقی ان کے یعنی شوق کی ہم قدر کرتے ہیں۔ نماز تراویح اللہ نے ایک ذریعہ رکھا ہے ایک حافظ کے لیے کہ اس کو قرآن بھولے نہ، کم از کم سال میں ایک دفعہ تو وہ روٹین کے ساتھ اس کو سنائے۔ اس میں ان کو پہلا مشورہ یہ دوں گا کہ یہ کوئی اہل حدیث مسجد تلاش کریں، لیکن اس مسجد میں جاتے ہوئے میرا نام نہیں لینا اپنے اینڈ سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اہل حدیث مسجدیں بعض اوقات ایسی مل جاتی ہیں جن میں کوئی آپ کو یعنی قرآن سنانے والا نہیں ان کو مل رہا ہوتا، بیچارے ادھر ادھر ذلیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات دوسرے شہروں سے آ کے لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے امید ہے کسی اہل حدیث مسجد میں ان کو یعنی 2 سنتوں پہ عمل کریں گے، ایک تو رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور دوسرا سنت کے مطابق 11 رکعت پڑھائیں گے، وہاں تو ان کو 20 پڑھانی پڑتی تھی۔ اور اگر وہ وہی پڑھانے دیتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 20 بھی پڑھا دیں، کوئی حرج نہیں۔ ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی، ہم کہتے ہیں اصل مقصد قرآن ہے، آپ جتنی مرضی پڑھیں، میرے اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ موجود ہے۔ نبی اسلام کا عمومی عمل جو ہے وہ 11 رکعت ہی ہے۔ اگر پھر بھی کچھ نہ بنے تو سب سے بہتر ہے جو صحیح بخاری میں حضرت عمر کا فتویٰ ہے، جب انہوں نے تراویح کی جماعت شروع کروائی تو رات کو وزٹ کرنے آئے تو لوگوں کو ایک امام کے پیچھے دیکھ کے خوش ہوئے، اور پھر وہاں سے چلے گئے اور کہا اس سے بہتر نماز وہ ہے جو ایک مرد رات کے آخری پہر میں گھر میں اٹھ کے پڑھتا ہے۔ تو سب سے بہتر ہے یہ اپنے گھر والوں کو جمع کریں، عشاء کے فوراً بعد یا صبح ختم سحری سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ کے اپنے گھر والوں کو قیام اللیل کروائیں۔ اب تو کئی جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پہ حافظ زیادہ، مسجدیں تھوڑی ہیں، تو وہ کیا قیام اللیل کروائیں گے؟ اس کے لیے گھر والوں کو قیام اللیل کروائیں، اگر کہیں مسجد میں جگہ نہیں ملتی۔ اور یہ نفلی نماز ہے، یہ مسجد میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کسی گھر میں بھی کروا سکتے ہیں۔ ہمارے جہلم شہر میں بھی کئی ایسی بیٹھک ہے، نماز وہ یعنی مسجد میں ادا کرتے ہیں، تراویح وہاں کرتے ہیں۔ ہم خود انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھے تو اب کتنے حافظ تھے جو ہمارے ساتھ، اب مسجد تو ایک تھی تو پھر مختلف حافظ جو ہیں وہ مختلف کمروں میں وہ قیام اللیل اپنا کروایا کرتے تھے۔ یہ نفلی نماز ہے، یہی تو برکت ہے اس کی، کروائیں، قرآن بھولے نا۔ تو باقی اس میں اتنی جرت نہیں کروں گا یہ کہنے کی کہ آپ یعنی سنت کے مطابق نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں، قرآن سنانے کے شوق میں آپ ایک شوق کے اندر سنت کا خون تو نہ کریں، لیکن کنفرنٹریشن کو اوائڈ کریں۔ آپ ان سے قطعاً یہ نہ کہیں کہ میں کوئی دوسری چیز ہو گیا ہوں یا میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ آپ کے ہمارے بھائی ہیں، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں بریلوی ہیں، تو ان کو بتائیں کہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب کر کے آپ 11ویں تو کھاتے ہیں ہر مہینے، تو ان کے ساتھ جو کتاب منسوب ہے غنیت الطالبین، میرا کلپ بھی ہے 11ویں والے پیر کی نماز، یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو جس کو آپ اولیاء اللہ کا سردار سمجھتے ہیں، اس نے جو کتاب لکھی ہے اس میں تو نماز کا طریقہ بخاری مسلم والا رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو میں اس طریقے پہ عمل کر رہا ہوں۔ چلیں بخاری مسلم سے ان کو حدیثوں سے چڑ ہو سکتی ہے، شیخ القادر جیلانی سے تو نہیں چڑ ہو سکتی۔ اور اگر یہ کہیں گے جی وہ فلاں تھے اور ہم فلاں ہیں، تو ان کو کہیں کہ یہ بتاؤ پیرانے پیر کی نماز صحیح ہے یا ہماری صحیح ہے؟ اینٹی وینم پھکی الزامی جواب، پیرانے پیر کو زیادہ نماز کا صحیح طریقہ پتا تھا یا ہمیں پتا ہے؟ تو کون ہے کہ کہے گا مجھے زیادہ پتا ہے؟ تو اس طریقے سے معاملوں کو یعنی پازیٹیولی ہینڈل کر کے چلیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ چینج آئے گی اور لوگ حق بات کو قبول کریں گے، لیکن ابھی اس میں بہت ٹائم لگے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بڑی مصیبت ہے، ظاہر ہے کہ صدیوں سے گراوٹ ہے یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، تو چینج آتے آتے ٹائم لگے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں چینج آسان تھی کیونکہ دوسری طرف کافر تھے، ادھر مسلمان تھے، لیکن ادھر وہ مسلمان ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں جو ایک مسلمان اپنے سے بڑا پکا مسلمان کسی کو نہیں سمجھتا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے گستاخ رسول ہے۔
تو بد مذہب ہے، تو نجدی ہے، تو لوگ مانتے ہیں۔ اگر کوئی ہندو آ کے کتاب و سنت کے منہج والے کو گالی دے تو وہ سودا نہیں بکے گا، کیونکہ کہیں گے یہ ہندو ہے اس لیے کہہ رہا ہے۔ اگر مسلمان داڑھی پگڑی خوبصورت نورانی شکل وہ آ کے کہہ دے اہل حدیث انگریزوں کے ایجنٹ ہیں تو سودا بکے گا۔ یہ فتنہ بڑا فتنہ اس وقت بن چکا ہے۔ یا کوئی رفع الیدین کرنے والے کو کہہ دیں یہ مکھیاں مارتا ہے، یہ سودا بکے گا، کیونکہ وہ کہنے والا جو ہے وہ خود مسلمان ہے نا، وہ کہیں گے یار دیکھو نا اتنے بڑے علماء جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ انہی چیزوں کے تدارک کے لیے پھر میں نے گستاخانہ عبارتوں کو ہائی لائٹ کرنے کا مسئلہ سٹارٹ کیا تھا کہ پھر آج وہ پہلے بزرگوں نال نبڑ لینے ہیں، بزرگ غلط دین نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے جی، تو یہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے کو پڑھوائے، یہ تو اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اس کو آپ بھی بلنڈر مانیں گے۔ ہاں جی، تو سر جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا سکتا ہے وہ باقی چیزیں بھی آپ کو فراڈ بتا سکتا ہے، تو اپنے دماغ کھولو، ڈرل کرو، رسول اللہ کے قدموں تک پہنچو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگ بابوں کو چھوڑو، کسی نے آپ کے کام نہیں آنا۔ اگر نبی علیہ السلام نے قیام الدین آپ کی شکایت لگا دی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری امت نے قرآن کو اس قوم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، تو آپ کی کون شفاعت کرے گا؟ آپ قیام الدین نبی علیہ السلام کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی حدیثوں پہ اس لیے عمل نہیں کیا کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ کچھ اور کرتے تھے؟ تو سمپل سوال ہوگا یار تیرے تک قرآن اور حدیث اللہ نے پہنچائی تھی، تو نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تو نے بزرگ کا کلمہ پڑھا تھا یا میرا کلمہ پڑھا ہوا تھا؟ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور یہ من کرنے سے مسئلے نہیں حل ہونے۔ ہر بندے کو حسین بننا ہوگا، ایک انجینئر سے کچھ نہیں ہونا، ہر گلی سے ایک انجینئر نکلنا چاہیے جو سسٹم کو للکارے، لیکن اس للکارنے میں کنفنٹریشن، لڑائی جھگڑا یہ نہیں ہوگا، پازیٹیولی پیسیو ریزسٹنس، ایک ایک بندے کو سینہ بسینہ دعوت۔ اگر یہ ہم نے یہاں کیا ہوتا، آپ کو پتہ نہیں کہ ہم بریلویوں کے گھر میں رہ رہے ہیں جہلم شہر میں۔ یہ پلیٹ فارم انہوں نے تباہ و برباد کر دینا تھا اگر میں کنفرنٹریشن کی سیاست کرتا۔ آپ دیکھ لیں، میں بندے کا نام نہیں لیتا، ایک اہل حدیث کے بہت بڑے مناظر ہیں پاکستان میں، ان کو ایک ہمارے بھائی ملنے کے لیے گئے تو وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ویسے میرے خلاف انہوں نے کلپ بھی بڑے چڑھائے ہیں، تو وہ کہتا میں پیچھے بیٹھا تھا، ان کو نہیں پتا تھا میں آپ کو سنتا ہوں، تو اپنے شاگردوں کو کہہ رہے تھے کہ علی سے ہمارا لاکھ اختلاف، ساڑھے سارے مولوی نے رل کے اتنے بندے نے رفع دین نہیں شروع کرایا جڑے علی نے کلے کرا دیتا ہے۔ کیوں کروایا؟ اس لیے کہ آپ کے مولوی ایک فرقے کو لانچ کر رہے تھے۔ اس پلیٹ فارم میں فرقے کی دعوت نہیں لانچ کی ہے، نبی علیہ السلام کی دعوت لانچ کی ہے۔ یہ کہہ کے نہیں کہ میرا فرقہ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہے، نہیں، وہ تو بریلوی بھی کہتے ہیں کیا ہم فرعون کے طریقے پہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے تو بڑا عاشق رسول نہیں، پگڑی ہم پہنے، مسواک ہم لگائیں، چٹے کپڑے ہم پہنے، کرتا آپ کے مولوی تو کالر والے کرتے پہنتے ہیں، ہم پہنتے ہیں یہ والے کرتے، ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ ہر ٹائم مسواک یہاں سجائی ہوتی ہے ہم نے، آپ کے مولوی تو فرض پڑھ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ہم تو تہجد اشراق چاش بھی نہیں چھوڑتے، اشاعت یہ بھی کلیز اس طرح رکعتاں پڑھ مارنے ہیں، تو یہ سودا نہیں بکتا۔ آپ کو اپنے بزرگوں سے اپنے فرقوں سے دستبردار ہو کے اسلام کی دعوت پیش کریں گے تو آپ کی دعوت چلے گی، ادروائز نہیں چلے گی۔ اور اہل حدیث کی دعوت کی ناکامی کی وجہ یہی ہے، ایک انہوں نے ایک فرقے کی بنیاد پر دعوت لانچ کی، دوسرا انہوں نے اپنے بزرگوں کا دفاع کیا۔ جب ان کے بزرگ امام میں ننگے ہوئے، انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دیں، بزرگ دوسروں کے ہی برے ہوتے ہیں۔ بزرگ پرستی جب آ جائے گی نا پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، جب بزرگ پرستی نہیں ہوگی پھر آپ نبی اسلام کی دعوت پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں ان کو مشورہ دوں گا کہ اس میں سے کوئی ایک آپشن اختیار کریں، لیکن قیام اللیل نہ چھوڑیں، کیونکہ ظاہر ہے پھر یہ تراویح والا مسئلہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا قرآن کو یاد کرنا۔ 15 مصلے تو وہ سنا چکے ہیں، اور پھر بھی کوئی مسئلہ بھی نہ بنا تو آخری حال یہ ہے کہ کسی مسجد میں آپ سامع بن جائیں، انڈکلیئرڈ سامع، کہ کم از کم آپ خود ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ ویسے کسی کو سنا لیں دن کے وقت اور رات کے وقت قیام میں، آپ سامع ہو کے سن لیں تاکہ آپ کا قرآن ریوائز بھی ہو جائے، تو یہ بھی ایک آخری حل ہے۔ تو ہمارے پاس تو یہ سارے میں نے آپشن رکھ دیے ہیں، لیکن میں آپ کو قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ ان لوگوں کی وجہ سے